اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا منشیات فروشی کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ منشیات کے خاتمے سے متعلق اقدامات پر توجہ نہیں دی گئی۔ منشیات سے پیسہ بنانے والا معاشرے میں قابل قبول ہوتا تھا۔ کرپشن، منشیات سے پیسہ بنانے کا نقصان معاشرے کو پہنچا۔ منشیات فروشی کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ منشیات کے خاتمے سے متعلق اقدامات پر توجہ نہیں دی گئی۔ ہمیں نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے بچانا ہے۔ منشیات سے پیسہ بنانے والوں کو پہلے برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان میں 70 لاکھ افراد منشیات کے عادی بن چکے ہیں۔ منشیات کرپشن کے پیسے سے کئی لوگ الیکشن بھی جیتے تھے۔ تقریباً 70 لاکھ لوگ پاکستان میں ڈرگ ایڈکٹس بن چکے ہیں۔ 70 لاکھ لوگ، نیوزی لینڈ کی آبادی سے عادی ہے 70 لاکھ سے۔ گھر میں ایک بھی منشیات کا عادی ہو وہ گھر تباہ کر دیتا ہے۔ افسوسناک ہے کہ ڈرگ آئز تعلیمی اداروں میں پھیل رہی ہے۔ منشیات یونیورسٹیز میں بھی پھیل چکی ہے۔ صرف پولیس سے جرائم کی جدوجہد نہیں کی جا سکتی۔ منشیات ڈسپلن کو متاثر کردار بدل دیتی ہے۔ چاہتا ہوں ڈرگ اور کرپشن کے خلاف معاشرہ مل کر لڑے۔ ناجائز طریقے سے دولت کمانے والوں کو معاشرے کا تسلیم کرنا بدقسمتی ہے۔ یہ سمجھ جائیں کہ جو ایک گھر کے اندر ایک ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے تو وہ سارے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ سنتے ہیں، بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور بچوں کو نہر کے اندر پھینک دیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3795 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,23,762، سندھ میں 1,84,486، خیبر پختونخوا میں 39,676، بلوچستان میں 17,466، گلگت بلتستان میں 4,732، اسلام آباد میں 32,816 جبکہ آزاد کشمیر میں 7,356 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 57,94,242 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,076 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,56,542 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,539 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 37 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,398 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,177، سندھ میں 3,019، خیبر پختونخوا میں 1,413، اسلام آباد میں 341، بلوچستان میں 169، گلگت بلتستان میں 98 اور آزاد کشمیر میں 181 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے صوبائی حکومتوں کو سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مسلح ونگز کے خلاف مؤثر اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے صوبوں کو جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں نے اپنی ملیشیا بنا رکھی ہے جو مسلح افواج جیسی وردی اور رینکس لگاتے ہیں۔ ملیشیا بنانا آئین کے آرٹیکل 256 اور نیشنل ایکشن پلان کے تیسرے نکتے کی خلاف ورزی ہے۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسی تنظیمیں غلط مثال قائم کر رہی ہیں۔ اس معاملے سے ملک کا دنیا میں منفی تاثر ابھرے گا۔ ان مسلح ونگز کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو سیکیورٹی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ تمام صوبائی حکومتیں فوری اس بات کا نوٹس لیں اور اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کریں۔ وفاقی حکومت اس معاملے میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ سندھ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ ذاتی اور سیاسی اختلافات تو ہو سکتے ہیں لیکن سندھ دھرتی کے معاملے پر ہم ایک ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بنڈل آئی لینڈ سندھ کا ہے اور سندھ کا ہی رہے گا۔ بنڈل آئی لینڈ بن جائے گا تو دبئی کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ سندھ کے لوگوں کو ملازمتوں کے لیے دبئی نہیں جانا پڑے گا بلکہ بنڈل آئی لینڈ میں ہی ملازمتیں ملیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنڈل آئی لینڈ سے سندھ کے 1.5 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو روزگار اور 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔
امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے اپنے بیان میں کہا کہ معیشت کو پٹری پر ڈالنے کے دعوے کرنے والے آٹے دال کا بھاؤ معلوم کریں۔ تبدیلی کے دعوے دار نے اپنے آدھے دور حکومت میں ہی ملکی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بے روزگاری نے لاکھوں محنت کشوں اور مزدوروں کو سڑکوں پر کھڑا کر دیا ہے۔ غریب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اداروں کو ٹھیک کرنے کا کہنے والے سب کچھ بیچنے پر تلے ہوئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اسٹیل مل سے لے کر پاکستان ریلویز اور PIA وینٹیلیٹر پر جا چکے ہیں۔ بیڈ گورننس، لا اینڈ آرڈر کی مخدوش صورتحال تبدیلی حکومت کے تحفے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آکسیجن نہ ملنے سے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں 8 مریضوں کی موت بڑا سانحہ ہے۔ وزیر اعظم خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے بلند و بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے تھے۔ آج PTI کی صوبائی حکومت کی ناک تلے 8 مریض آکسیجن نہ ملنے سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے ہونے والی اموات کی فوری تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ چیئرمین نیب پر عزت کا دعویٰ کروں گا۔ نیب اہلکاروں کے اثاثوں کی بھی تحقیقات ہونا چاہیے۔ نیب لوگوں کو اٹھاتا ہے، دھمکاتا ہے، جھوٹے مقدمے بناتا ہے۔ نیب کی دہشت گردی کی وجہ سے کوئی افسر فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ میرے خلاف نیب کے سرکاری گواہوں نے مجھے بتایا کہ شرمندہ ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ نارووال اسپورٹس سٹی منصوبے میں کوئی مالی بے ضابطگی نہیں ہوئی۔ اسپورٹس سٹی منصوبے سے ملک میں کھیلوں کو فروغ دینا چاہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گواہوں نے بتایا نیب سے لے جانے کے لیے کہا گیا یا تو 90 دن جیل کاٹو یا گواہ بنو۔ افسران کہتے ہیں نیب کے ہراساں کرنے پر دباؤ میں آ کر بیان دیا۔ 90 دن کا ریمانڈ ایسا ہتھ کنڈا ہے جس سے سرکاری افسران کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے اپنے فائدے کے لیے نیب کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ ہمارے دور میں FIA کو اپوزیشن مخالف جھوٹے مقدمات کا ٹاسک کبھی نہیں دیا گیا۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہو گیا۔ کل سے کراچی میں معمول سے تیز سرد ہوائیں چلیں گی، بارش کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل کوئٹہ، روب، زیارت، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کے بعد کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں، تاہم منگل اور بدھ کو کراچی میں معمول سے تیز سرد ہوائیں چل سکتی ہیں۔ شہر میں سمندری ہوائیں منقطع اور بلوچستان میں شمال مشرق سے ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سرد ہوائیں چلنے کے باعث کراچی کے درجہ حرارت میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیر اور منگل کو بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔